बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे जालिम बाप की कहानी सुनाऊंगी जो कि अपनी भाभी की वजह से अपने बच्चों और बीवी पर जुल्म करता था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम हफीज़ था। हफीज़ एक हाफिज़ कुरान कारी था। वो अपने बच्चों और बीवी के साथ रहता था। हफीज़ की बीवी का नाम सकीना था। हफीज़ की एक बेटी और बेटा था। बेटी का नाम रुखसाना और बेटे का नाम मुजाहिद था। हफीज़ एक मस्जिद में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। क्योंकि हफीज़ कारी होने के साथ साथ एक इमाम मस्जिद भी था। वो बच्चों को नाजरा पढ़ाता और हिफ्ज़ भी करवाता था। हर जुम्मे के जुम्मे हफीज़ दर्स भी देता था। हफीज़ एक नेक आदमी था। हफीज़ की बीवी सकीना उससे बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को यही कहती थी कि हम अल्लाह के घर में ही रहते हैं और बच्चों यहाँ कोई भी गलत काम नहीं करना और झूठ या चुगली नहीं करनी, वरना मेरे बच्चों अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। सकीना भी एक नेक औरत थी। सकीना पंजगाना नमाज़ें अदा करती थी और हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह तूने हमें जिस हाल में भी रखा है तेरा शुक्र है। सकीना बहुत खुश थी कि मेरा शोहर हिफ्ज़ कुरान, एक कारी और एक मस्जिद का इमाम है। वो अपने आप को खुश नसीब समझती थी कि मेरी शादी अल्लाह के नेक बंदे से हुई है। सकीना के बच्चे अब जवान हो गए थे। एक दिन सकीना अपने बच्चों को लेकर शोहर समेत अपने ससुराली घर गांव में चली गई, जहां हफीज़ की भाभी यानी सकीना की जेठानी रहती थी। उसका नाम सुगरा था। सुगरा की 4 बेटियां और एक बेटा था, लेकिन सुगरा का शोहर वफात पा चुका था। हफीज़ अपनी भाभी को अपनी माँ समझता था। अब हफीज़ जो भी कमाता था वो सारा साल इकट्ठा करता रहता था और जब गांव आता तो वो सब जमा पूंजी अपनी भाभी को दे देता था। सकीना और उसके बच्चों ने पहल तो ये बात महसूस ना की थी, लेकिन जब गांव से वापस आकर मुजाहिद ने अपने अब्बू को कहा, अब्बू सबके अपने अपने घर हैं तो हमारा घर क्यों नहीं है। हफीज़ अपने बेटे मुजाहिद की बात सुनकर खामोश हो गया। इतने में रुखसाना बोली, अब्बू जो गांव में हमारी ज़मीन है या तो आप वहां हमारा घर बनवा दें। अगर आप गांव नहीं जाना चाहते हमें लेकर तो आप ऐसा करें, उधर से ज़मीन बेच दें और हम इधर शहर में ही घर ले लेते हैं। तो हफीज़ अपने बच्चों को बोला, अपना मुंह बंद रखो और आइंदा से ऐसी बात बिल्कुल ना करना। और सकीना को बोला, लगता है ये सब तुमने बच्चों को सिखाया है। सकीना कुछ ना बोली और कमरे में चली गई। सकीना को अपने शोहर हफीज़ पर बहुत हैरानगी हो रही थी कि क्या हफीज़ वही आदमी है जो लोगों को सीधे रास्ते पर चलने का दर्स देता है, जो लोगों को हमेशा सच बोलने का कहता है, जो लोगों को इंसाफ के रास्ते पर चलने का सबक सिखाता है। और आज जब उसकी अपनी औलाद अपने हक के लिए बात कर रही है तो इसको क्या हो गया है। हफीज़ क्यों बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। इतने में सकीना के बच्चे कमरे में आ गए और बोले, अम्मी ये अब्बू को क्या हो गया है। अब्बू क्यों हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अब्बू खुद ही तो हमें बताते थे कि गांव में हमारी अपनी ज़मीन है और आज अब्बू उस ज़मीन के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। रुखसाना बोली, अम्मी अब्बू पहले तो कभी भी हमारे साथ ऐसे नहीं बोलते थे, ये आज अब्बू को क्या हो गया है। फिर सकीना ने बच्चों को ये कहकर टाल दिया कि बच्चों इसमें फ़िक्र वाली कौन सी बात है। आज आपके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। चलो चलो तुम जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। बच्चों को कमरे से तो सकीना ने भेज दिया था, लेकिन वो खुद सोच में पड़ गई थी कि वाकई बच्चे ठीक कह रहे हैं। 18 साल हो गए मेरी शादी को। हफीज़ ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा उन्होंने आज किया है। हो ना हो ज़रूर कोई बात है। 6 माह गुजर गए।
رخسانہ اور مجاہد کے فائنل پیپر ہونے کے بعد ان کو اسکول سے چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ رخسانہ اور مجاہد اپنے ابو کو کہنے لگے، ابو ہمیں چھٹیاں ہو گئی ہیں، 15 دن بعد اسکول کھلیں گے، تو چلیں نا گاؤں سے ہو آتے ہیں۔ تو حفیظ بولا، اچھا اپنی امی کو بولو کپڑے بیگ میں رکھ لے، ہم آج شام کو ہی گھر سے نکل جائیں گے۔ پھر رات کو سب ٹرین میں بیٹھ گئے اور صبح سویرے 7 بجے کے قریب حفیظ اپنے بیوی بچوں سمیت اپنی بھابھی کے گھر پہنچ گیا تھا۔ سغرا نے سب کو ناشتہ کروایا اور بولی، آپ لوگ اب آرام کرو، بعد میں بات کریں گے۔ اور سغرا حفیظ کو بولی، حفیظ تم میرے کمرے میں آ جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سکینہ بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ اپنی جیٹھانی کے کمرے میں آ گئی۔ سکینہ کی جیٹھانی سکینہ کو دیکھ کر بولی، حفیظ نہ جانے تمہاری بیوی کو کیا بیماری ہے کہ ادھر ہماری باتیں سننے آ گئی ہے، نہ جانے کون سا شک تمہارے خلاف اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ پھر حفیظ سکینہ کو بولا، تم ادھر کیا لینے آئی ہو؟ کیا میں نے تم کو بلایا ہے؟ تو سکینہ بولی، نہیں۔ تو حفیظ بولا، پھر کیا لینے آئی ہو؟ جاؤ بچوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ سکینہ کو بہت دکھ ہوا، وہ سوچنے لگی کہ میری جیٹھانی تو میرے لیے غیر ہے، مگر حفیظ کو میرے ساتھ ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگلے دن حفیظ کی زمین پر ایک کمرہ بنایا گیا تو حفیظ کے بچے بولے، ابو کیا اب ہم یہاں ہی رہیں گے؟ تو حفیظ بولا، میں نے کہا کیا تم لوگوں سے کہ ہم ادھر رہیں گے؟ تو رخسانہ اور مجاہد بولے، نہیں۔ تو حفیظ بولا، تم دونوں اپنے پاس سے بہت باتیں بنانے لگے ہو، اپنی ماں کی طرح، جاؤ جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو، تم لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ سکینہ یہ سب دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ حفیظ کی وہی بھابھی ہے جس کو حفیظ ہر وقت ٹوکتا رہتا تھا، اس کی غلط بات کو غلط کہتا تھا، لیکن اب تو اس کو اپنی بھابھی کی غلط بات بھی ٹھیک ہی لگتی ہے۔ اس مرتبہ گاؤں آ کر سکینہ اور اس کے بچوں کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ سکینہ اور حفیظ جب گھر واپس آئے تو 2 دن بعد بچوں کے اسکول کھل جانے تھے۔ بچوں کی نئی کلاسز شروع ہونے والی تھیں۔ سکینہ نے حفیظ کو کہا کہ مجھے آپ 10,000 روپے دے دیں تاکہ بچوں کی اسکول فیس اور نئی کتابیں لے سکوں۔ تو حفیظ بولا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو سکینہ چپ کر گئی۔ اگلے دن سکینہ کپڑے دھونے لگی تھی کہ حفیظ کی قمیض کی جیب میں سے سکینہ کو 50,000 روپے ملے۔ سکینہ بہت حیران ہوئی کہ حفیظ تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ چلو میں ان سے ہی جا کر پوچھ لیتی ہوں۔ سکینہ وہ پیسے حفیظ کو دینے گئی۔ حفیظ نے سکینہ سے پیسے پکڑ لیے تو سکینہ بولی، حفیظ کل جب میں نے آپ سے پیسے مانگے تھے تو آپ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں۔ تو حفیظ بولا، تو سکینہ بولی، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ حفیظ بولا، یہ میرے پیسے ہیں اور یہ بھابھی کو بھیجنے ہیں۔ سکینہ بولی، یہ کیا؟ بچوں کی اسکول فیس اور کتابوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بھابھی کو آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں۔ تو حفیظ بولا، ہاں نہیں ہے میرے پاس تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے پیسے۔ اگر تم اور تمہارے بچے مجھ سے اتنا تنگ ہو تو جاؤ، چلی جاؤ اپنی امی کے گھر۔ سکینہ حفیظ کی یہ بات سن کر حیران تھی کہ اتنا غصہ تو پہلے حفیظ میں نہ تھا، اور حفیظ تو مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، وہ ہمیں 1 منٹ بھی دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے؟ پھر سکینہ نے اپنی یہ بات اپنی دوست کے ساتھ شیئر کی تو اس نے بتایا کہ ایک فلاں پیر بابا ہیں، تم ادھر جاؤ۔ تو سکینہ بولی، اس پیر بابا کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر پر تو کوئی جادو ٹونا نہیں اثر کر سکتا، وہ ایک حافظ قرآن اور امام مسجد ہیں، اور ویسے بھی ہم مسجد میں رہتے ہیں۔ تو وہ عورت بولی، سکینہ تمہارا شوہر فرشتہ تھوڑی ہے تو انسان نا، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو چل سکتا ہے تو پھر ہم پر کیوں نہیں چل سکتا؟ ہم تو ان کے پیروں کی ہاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر سکینہ ایک پیر بابا کے پاس گئی تو اس پیر بابا نے سکینہ کو بتایا کہ تمہارے شوہر پر کالا علم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا شوہر تمہارے اور تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے، لیکن تم نے دیر نہیں کی اور جلد ہی میرے پاس آ گئی ہو۔
پھر اس پیر بابا نے سکینہ کو پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ اس پانی کے چھینٹے گھر کے کونوں میں لگاتے رہنا بیٹی، بس یہ عمل 7 دن ہی کرنا ہے، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اور تمہارا دشمن تم پر کبھی دوبارہ وار نہیں کرے گا، اور بیٹی جلد ہی تمہارے ہنستے مسکراتے دن واپس آ جائیں گے۔ پھر سکینہ نے ویسا ہی کیا اور جلد ہی سکینہ کا شوہر اس جادو کے خسارے سے نکل آیا تھا۔ اب حفیظ اپنے بچوں پر توجہ دینے لگا تھا اور اپنی بیوی سے بھی پیار کرنے لگا تھا۔ سکینہ آج بھی گاؤں میں جاتی ہے اپنی جیٹھانی کو ملنے، پر اب ویسا بالکل نہیں جیسا پہلے ہوتا تھا، اور اب حفیظ نے گاؤں والی اپنی زمین بیچ کر شہر میں گھر بھی بنا لیا ہے۔ سکینہ کی جیٹھانی نے حفیظ کو دوبارہ اپنے چنگل میں پھنسانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن حفیظ نے اپنی ہی منمانی کی تھی۔ اب سکینہ اور حفیظ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک حافظ قرآن یا امام مسجد پر جادو نہیں چل سکتا۔ جادو تو ہمارے پیغمبروں پر بھی چل گیا تھا، لیکن آج کل جعلی پیر بابا جگہ جگہ پر ہیں، جس کی وجہ سے ہم اصلی اور نقلی کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے اور اس سے بہتر علاج کہیں نہیں ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔